انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا سربلند ہوگا۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے ڈنمارک کے نظام تعلیم میں ہمارے چاروں سینٹرز کے اوپر بڑی محنت اور اخلاص کے ساتھ محنت کروائی جا رہی ہے۔ بچوں کو پڑھانے کے لیے جو نصاب ہے وہ نصاب پہلے منہاج ایجوکیشن سوسائٹی پاکستان کی طرف سے منظور شدہ ہوتا تھا، اور وہ نصاب عام طور پر پاکستان کی ضروریات کو پورا کرتا تھا، لیکن اس سال سے اس میں بھی ایک بہت اہم تبدیلی آئی، ترقی ہوئی۔ وہ یہ کہ منہاج القرآن کی جو یورپین کونسل ہے انہوں نے اپنے پلیٹ فارم سے یورپ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہاں کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سلیبس، ایک نصاب ترتیب دیا ہے، جس کو ہم انشاءاللہ جنوری 2018 سے لاگو کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت بچے جو آپ کے سامنے پرفارم کر رہے ہیں، اور ان کو ابھی ان کے ریزلٹ کا اعلان کیا جائے گا اور ان کو اسناد اور سرٹیفکیٹس دی جائیں گی، یہ ہمارا سابقہ سلیبس تھا جو ہم سلیکٹ کر کے پاکستانی مختلف پبلیشرز کا، تو اس کا مجموعہ ہم نے یہاں بچوں کے لیے امپلیمنٹ کیا ہوا تھا۔ لیکن ابھی انشاءاللہ نیکسٹ منتھ سے، جنوری سے جو ہمارا سلیبس ہوگا، وہ سلیبس بھی منہاج یورپین کونسل نے یہاں کی ضرورت کے مطابق الگ سے ترتیب دیا ہے، اور اس کے 7 لیول ہم نے ترتیب دیے ہیں۔ لیول نرسری کے بعد 1 اور 1 سے لے کر 7 تک، یعنی 8 لیول یہ ہیں۔ اس پر مشتمل ہم نے یہ سلیبس ترتیب دیا ہے، جو 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک ہے اسلامک سٹڈیز اور ایک ہے اردو لینگویج سٹڈیز۔ ان دونوں کا سلیبس اس نئی ترتیب کے مطابق انشاءاللہ ہم جنوری سے لانچ کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بچوں کے اندر بہت بہتری پیدا کرے گا، کیونکہ وہ یہاں کی ضروریات کے مطابق بنایا گیا ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ قرآن مجید کی تعلیم، ناظرہ کی ہو یا حفظ کی ہو یا قرآن مجید کی تفسیر اور اس کے دیگر علوم کے متعلق ہو، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی ہے، ایمان کی روح ہے اور ایمان کی بنیاد ہے، اور یہ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے، اور ہر ایک کو اسی شوق کے ساتھ، اسی ذوق اور لگن کے ساتھ اسے حاصل کرنا ہے۔ تو بحمد اللہ تعالی ہمارے پاس بہت اچھے نامور قاری حضرات اس سلسلے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ محترم قاری محمد ندیم اختر صاحب کی سرپرستی میں ہمارا جو شعبہ حفظ اور ناظرہ ہے، وہ بحمد اللہ تعالی بہت اہم خدمات سر انجام دے رہا ہے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینے میں۔ اور اسی کے ساتھ محترمہ نفیس فاطمہ افتخار صاحبہ کی سرپرستی میں ہماری بچیوں کے لیے بھی قرآن مجید کی ناظرہ اور دیگر قرآنی تعلیم اور دینی تعلیم کا ایک اچھا نظام چل رہا ہے، جس میں ہم وقت کے ساتھ ساتھ بہتری بھی لا رہے ہیں، اور محنت کر کے اس کے معیار کو اور بلند کرنے میں دن رات ہمارے اساتذہ، ہمارا سٹاف، ہماری انتظامیہ، وہ مل جل کر اس سلسلے میں الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ سے اس موقع پر یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ یہ محض ان چند اساتذہ کا کام نہیں ہے جنہوں نے بچوں کو پڑھانا ہے، یا یہ صرف انتظامیہ کے چند لوگوں کا کام نہیں کہ وہ ہماری جنریشن کو، ہماری اولادوں کو یہ سب پڑھائیں، سکھائیں اور سمجھائیں۔ یہ ہم سب کا ایک مشترکہ کام ہے، مشترکہ فریضہ، کیونکہ جہاں ہم اپنے بچوں کے لیے والدین کا درجہ رکھتے ہیں یا طلبہ کے لیے استاد ہونے کا درجہ رکھتے ہیں، وہاں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہم اسلام کو آنے والی نسلوں تک پہنچائیں، اور آنے والی نسلوں تک اسلام کے پیغام کو کیسے پہنچانا ہے، وہ اتنے مضبوط طریقے سے پہنچانا ہے، ایسی لاجک کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، کہ وہ دل سے اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے بنے، دل سے اسلام کو قبول کرنے والے بنے، اور اسلام کی برکتوں کو اپنے عقل سے، شعور سے ماننے والے بنے۔ صرف اگر اتنا رہا کہ آپ کے میرے کسی کے کہنے سے اگر وہ مسجد میں آ گئے اور انہوں نے چند لفظ پڑھ لیے، تو اس کے اثرات پھر دیر پا نہیں ہوتے، پھر وہ تھوڑا عرصہ عارضی اثرات ہوتے ہیں، پھر وہ وقت کے ساتھ ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ جب انسان باہر کے معاشرے میں نکلتا ہے اور اس معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی بے دینی ہے، وہ بے دینی پھر اپنی لپیٹ میں لیتی ہے، تو اگر تعلیمات دین کی کچی ہوں تو وہ پھر سب کچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے اور اس کا ثمر نہیں ملتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر دین کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو مضبوط کریں، اور وہ فاؤنڈیشن جتنا گہری ہوگی، جتنا مضبوط ہوگی، اسی قدر آنے والے وقتوں میں اسلام کی تعلیمات کا پرچار ہوگا، اور ان دین کی تعلیمات کو، قرآن کی تعلیمات کو اس جنریشن کے دل کے اندر پختہ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، اور اسے مزید گہرا کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں ماؤں کا کردار بہت اہم ہے، گھر کے اندر والدین کا کردار بہت اہم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اس دینی تعلیم کو کتنا امپورٹنس دیتے ہیں اور کتنا اسے فوکس کرتے ہیں۔ تو یہ ہم میں سے ہر ایک نے اس مشترکہ فریضے کی ادائیگی میں اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے، تب جا کر ہم ایک اچھی امید لگا سکتے ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر ذمہ داری عائد کی تھی، ہم اسے نبھانے اور پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اگر علم کے اعتبار سے ہم دیکھیں اس چیز کو کہ اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی آیت مبارکہ نازل فرمائی، پہلی آیت کا پہلا لفظ وہ ہمیں پڑھنے کا میسج دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے کائنات کو تخلیق فرمایا۔ تو پہلی آیت جب نازل ہوئی اور جبرائیل امین پہلی وحی لے کر آئے، اس پہلی وحی کے اندر میسج ہے پڑھنے کا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ تو پہلا میسج پہلے لفظ کے اندر پڑھنے کا ہے، مگر اس پڑھنے کے بعد پڑھنے کے اندر کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، اس کو قرآن نے بہت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ایک لفظ میں بتا دیا ہے۔ فرمایا بِاسْمِ رَبِّكَ، پڑھیے۔ اب اس کے بعد سوال تھا کہ کیا پڑھیں اور کیسے پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی پڑھیں اگر اس کو اپنے پیدا کرنے والے رب کی نسبت سے پڑھتے جائیں گے تو وہ سب پڑھنا وہ مجھے پسند ہے، مجھے قبول ہے، وہ سارا پڑھنا اور وہ ساری تعلیم وہ دینی تعلیم کہلاتی ہے، اور وہ ہر قسم کا علم جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنے وہ علم باعث برکت ہوتا ہے اور وہ علم نافع کہلاتا ہے۔ اس لیے یہ جو احکام کا علم ہے، لوگ محض اسی کو دینی علم سمجھ بیٹھے کہ نماز کے فرض کتنے ہیں، حلال اور حرام کے احکام کیا ہیں، روزے حج زکوٰۃ کے احکام کیا ہیں۔ لوگ ان فقہی احکام کے علم کو سمجھتے ہیں کہ یہ دینی علم ہے اور باقی سارے کا سارا دنیاوی علم ہے۔ یہ تقسیم غلط ہے، ایسی تقسیم نہیں ہے۔ ہاں یہ فقہ کا علم ضرور ہے، یہ احکام کا علم ضرور ہے، مگر دین کا ٹائٹل بہت بڑا ہے۔ دین کا علم وہ ہے جس میں سے اللہ کی معرفت حاصل ہے، جس علم کو پڑھنے سے وہ علم کا راستہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی اطاعت اور بندگی کی طرف جاتا ہے، تو وہ سارا علم اللہ کا علم ہے اور وہ دین کا علم ہے، اور اس میں خیر و برکت ہے، اور اس میں جو وقت صرف کیا جائے گا، جو وسائل خرچ کیے جائیں گے، ان سب کے لیے اجر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی پہلی صفت بیان کی
وہ صفت یہ نہیں بیان کی کہ پڑھیے رب کے نام سے جو معبود ہے، نہیں، فرمایا پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے تخلیق فرمایا، who created، جس نے کائنات بنائی۔ تو اللہ نے پہلی صفت اپنی جو بیان کی وہ رب ہونا اور پھر خالق ہونا، جو پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس نے پیدا کس کس کو کیا ہے؟ اس زمین کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ تو زمین کا علم حاصل کرنا اس نسبت سے کہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ، آسمانوں کا علم حاصل کرنا اس نسبت سے کہ ان کا بنانے والا اللہ، نباتات اور جمادات کا علم حاصل کرنا اس نسبت سے کہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ گویا زمین اور آسمان کا علم حاصل کرنا جس کے اندر سائنس بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، دنیا کے سارے علوم اس کے اندر آ جاتے ہیں، ان سارے علوم کو اس پرسپیکٹیو سے پڑھنا کہ ان سب میں سے اللہ کی کون سی شان ظاہر ہو رہی ہے، اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہو رہی ہے۔ اگر اس اینگل سے اس علم کو پڑھا جائے گا، چاہے وہ زمین کا ہو، آسمان کا ہو، نباتات کا ہو، جمادات کا ہو، وہ فزکس سے متعلق ہو، وہ بایولوجی سے متعلق ہو، وہ اسٹرانومی سے متعلق ہو، وہ زمین سے ہو، خلا سے ہو، پانی سے ہو، ہوا سے ہو، وہ جس شے کے متعلق ہو، اگر ہم اسے اس پرسپیکٹیو سے پڑھیں گے، اس اینگل، اس نسبت سے پڑھیں گے کہ اس میں سے ہمیں اللہ کی شان کا کیا پتہ چل رہا ہے، تو وہ معرفت الہی کی نسبت سے حاصل ہونے والا علم، وہ سارا علم اسلام کی چھتری کے نیچے آ جاتا ہے، وہ دین کے امبریلا کے نیچے آ جاتا ہے سارا علم، اور اس سارے علم کے اندر اللہ نے برکت رکھی۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنی جنریشنز کو جہاں قرآن کا علم سکھائیں، احکام کا علم سکھائیں، وہاں انہیں کائناتی علوم بھی ان کو سکھائیں، اور ہر علم کو عبادت سمجھ کر سیکھا جائے، سکھایا جائے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا ہے یعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ میرا حبیب تمہیں قرآن اور حکمت کی تعلیم پڑھاتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو پڑھانے والا بنا کر بھیجا، ایک معلم کا منصب دے کر بھیجا کہ میرا حبیب تمہیں پڑھانے کے لیے آیا ہے، اور اللہ نے خود اپنے لیے فرما دیا کہ میں نے اپنے رسول کو پڑھایا ہے۔ تو گویا یہ پڑھانے کا کام اور پڑھنے کا کام کتنا اعلیٰ ہے کہ پڑھانے والا اللہ ہے تو پڑھنے والے مصطفیٰ ہیں۔ اس نسبت سے دیکھیں تو ہر پڑھانے والا اللہ کی سنت کو ادا کرتا ہے، اور ہر پڑھنے والا مصطفیٰ کی سنت کو ادا کرتا ہے۔ پھر اللہ نے مصطفیٰ کو پڑھانے والا بھیجا، تو صحابہ کرام اور ساری امت پھر پڑھنے والی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو پڑھانے والا پھر مصطفیٰ کی سنت کو ادا کر رہا ہے، اور پڑھنے والے وہ صحابہ اور دیگر اہل ایمان کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کا سارا ماضی، سارا پاسٹ جو اتنا گلوریس ہے، اتنا گولڈن ہے، جو اتنا عظیم ہے، وہ اس وجہ سے عظیم ہے کہ انہوں نے علم کو حاصل کیا اور علم کو مضبوط کیا، اور علم کے اندر کبھی کوئی کمزوری نہیں آنے دی۔ اور جب سے امت مسلمہ شرق سے لے کر غرب تک، ایشیا میں، ایسٹ میں، ویسٹ میں، کہیں بھی جب سے مسلمانوں نے علم کو چھوڑ دیا ہے اور علم کو صرف روزگار کے لیے، تجارت کے لیے اور پیٹ پالنے کے لیے مقصود بنا لیا ہے، اس وقت سے زوال کا شکار ہیں۔ اور اس زوال کی وجہ سے پھر معاشی کمزوری آئی، پھر سیاسی کمزوری آئی۔ تو عالم اسلام جس حالت سے دوچار ہے، اس کی ریوائیول علم کے بغیر نہیں ہے۔ مسلمانوں کو علم کے اس راستے پر چلنا ہوگا جس راستے پر ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اسلاف علم کے جس راستے پر چلتے تھے، ہمیں اسی راستے پر چل کر عالم اسلام کی ترقی اور عظمت کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ ہمارے مراکز، یہ بہت اہم ہیں، یہ وہی کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس کردار کو ہم نے مل کر مضبوط کرنا ہے۔ اس تعلیمی نظام کو ہم نے مل کر مضبوط کرنا ہے۔ اس کے لیے وقت دینا پڑے تو وقت دینا ہے، اس کے لیے مال خرچ کرنا پڑے تو مال خرچ کرنا ہے، اس کے لیے کسی کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کو خرچ کرنا ہے، کسی کو اللہ نے زبان کی طاقت دی ہے، وہ زبان کی توانائی کو صرف کرے۔ ہر قسم کی توانائی کو صرف کر کے، خرچ کر کے اس علم کی پرورش کرنا، اس علم کی نشو و نما کرنا، علم کو بڑھانا،
علم کو پھیلانا اور اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو علم کے راستے پر چلانا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ علم کبھی بھی رزق کے لیے تلاش نہ کرے۔ علم میں سے جو شخص رزق کو تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے اس نے علم کی قدر نہیں کی۔ علم میں سے رزق کو تلاش نہیں کرنا چاہیے، علم میں سے رازق کو تلاش کرنا چاہیے۔ جب کوئی علم میں سے رازق کو تلاش کرتا ہے تو جسے رازق مل گیا اسے رزق تو خود بخود مل گیا۔ تو رزق کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، رازق کے پیچھے جانا ہے، رازق کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ جب علم میں سے ہم رازق کی معرفت کو تلاش کریں گے، رازق کا تعلق تلاش کریں گے تو رزق اس میں سے خود بخود پھر ملنے لگ جاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان دو میں سے کسی ایک حالت میں رہنا ہے، رہے یہی پسند ہے، اور تیسری حالت میں نہ جائے۔ فرمایا وہ دو حالتیں کہ ان میں سے ایک کو ایک مسلمان نے اڈاپٹ کرنا ہے، تیسری کوئی حالت نہیں ہے۔ فرمایا یا پڑھانے والے بن کے جیو یا پڑھنے والے بن کے جیو، کن معلمن او متعلمن۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا پڑھانے والے بن کے زندگی گزارو یا پڑھنے والے بن کے زندگی گزارو۔ ان دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں رہنا، تیسری حالت میں نہ جانا کہ تم اس حال میں اپنا دن گزارو کہ نہ تم پڑھا رہے ہو نہ تم پڑھ رہے ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے کتنی بڑی گہری بات فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم کی کوئی عمر مقرر نہیں، علم بچے گود سے لے کر قبر تک، مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ علم کو ہر لمحہ سیکھنا ہے۔ علم کے لیے کوئی عمر نہیں، علم کے لیے کوئی سٹاپ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے مکمل کر لیا ہے، ہاں وہ ڈگری مکمل ہوتی ہے، علم مکمل نہیں ہوتا۔ وہ ہماری ڈگریاں مکمل ہو جاتی ہیں، علم کا راستہ جاری رہتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن مرتے دم تک یا وہ پڑھانے والا ہو یا وہ پڑھنے والا ہو۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس حصے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور ہمارے پاس یہاں قرآن مجید کی تعلیم، حفظ و ناظرہ، اس کے بعد اسلامک ٹیچنگز، پھر اردو لینگویج کی تعلیم، اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے درس نظامی کا شعبہ جو قائم کیا ہے، جو الحمدللہ ابھی 2 سال ہو گئے اس کو، درس نظامی کے شعبے میں ہمارے پاس جتنے طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں، یہ شعبہ بہت اہم ہے۔ چونکہ کسی دھرتی کے اوپر بھی اگر اسلام کی پکچر کا اندازہ کرنا ہے تو جب تک اسی دھرتی پہ رہنے والا، پلنے والا قرآن کو نہیں پڑھے گا، حدیث کو نہیں پڑھے گا، اس دھرتی کے مسائل کا حل نہیں نکلے گا۔ آپ کہیں گے کہیں اور سے کوئی مبلغ آئے اور آپ کے یہاں بیٹھ کے مسائل حل کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس قرآن کی جو کچھ تعلیمات ہیں اس کی امپلیمنٹیشن جن حالات کے اوپر ہوتی ہے، ضروری ہے کہ اسی سرزمین میں رہنے والے لوگ قرآن میں ڈیپتھ میں جائیں، تعلیم حاصل کریں، دینی تعلیم حاصل کریں، علماء بنیں۔ اور اس میں جتنے پیرنٹس نے یہ قربانی دی اور جتنے خود پڑھنے والے ہیں، اپنی زندگی کے فیوچر کے باقی پریفرنسز کو چھوڑ کر وہ اس تعلیم میں لگے ہیں، ہم ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور ان کی تکمیل فرمائے۔ اسی طرح پھر اس میں ہم نے صرف بچوں تک اس تعلیم کو نہیں رکھا، بلکہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی پھر مختلف کورسز جاری کیے، کیونکہ علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے علم کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، تو اس کے لیے ہم نے حدیث کے ڈپلومے شروع کیے، تفسیر کا ڈپلومہ شروع کیا، اور مختلف کورسز ہیں جو اپنے اپنے وقت میں جاری رہتے ہیں۔ کوئی ویکینڈ پہ ہے، کوئی ہفتے اتوار کے دنوں میں ہے، کوئی ویک ڈیز میں ہے، مگر ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمارا یہ جو دسترخوان علم ہے، اس دسترخوان علم پر آپ کی پسند کی کوئی نہ کوئی ڈش رکھی ہو، جس کا جو مزاج ہو وہ اس کے مطابق آئے اور اس کے مطابق اس سے کچھ حاصل کر سکے، کچھ علم کی غذا اور خوراک وہاں سے حاصل کر سکے، تو وہ علم کا دسترخوان سجا ہے۔ مگر اس کے لیے ہم نے اپنے شوق، ولولے اور اپنے لگن کو
اس کے اندر یوٹیلائز کرنا ہے، اس کو ڈائریکشن دینی ہے اور اس سے ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی فضیلت میں یہ بیان فرمایا کہ ایک علم والا شخص بغیر علم کے جو عبادت کرنے والا ہے، اگر ایک طرف وہ عبادت کرنے والے ہوں جو علم نہیں رکھتے، ایک تو ہے کہ علم رکھنے والا عبادت کرے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ عبادت کرنے والے جو علم نہیں رکھتے اور ایک طرف وہ عبادت کرنے والے ہیں اور ایک طرف علم رکھنے والا ہے، تو فرمایا ایک علم رکھنے والا 1000 عبادت کرنے والے پر بھی بھاری ہے۔ اس لیے بھاری ہے کہ علم کو فی نفس ہی ایک ایسی عبادت کا درجہ عطا کیا۔ لہٰذا اگر کسی آدمی کے پاس وقت ہے اور وہ اس وقت میں کوئی نفلی عبادت کر رہا ہے تو اس نفلی عبادت سے بہتر ہے کہ اس وقت میں وہ علم سیکھے اور علم سکھائے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے لیے رات کو اگر وقت میسر ہوتا تو علم کا ایک باب پڑھ لینا ہمارے لیے زیادہ محبوب ہوتا تھا بنسبت اس کے کہ رات کو کھڑے ہو کر 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے، یعنی نفل عبادات اور نفل نماز کے اوپر علم حاصل کرنے کو اتنا فوقیت اور فضیلت دی گئی ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کو دعوت دوں گا کہ جس طرح آپ کے بچے یہاں علم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اسی طرح آپ خود بھی ہمارے مختلف کورسز کے بارے میں معلومات باہر موجود ہیں، علم حاصل کرنے کی راہ پر چلتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا پڑھنا، ہمارا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میں آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور جن کے بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی مبارکباد ہے، جن کے نہیں پڑھتے ان کو دعوت ہے، اور جو خود پڑھنا چاہیں ان کو بھی دعوت ہے۔ انشاءاللہ منہاج القرآن کے اس دسترخوان پر آپ کو علم کی مختلف ڈشز ملیں گی، آپ آئیں گے، لطف اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔